بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تواڈے اوپر میں اپنی نعمت بھی مکمل کر دیتی ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تواڈے واسطے میں جڑے دین نو پسند کیتا ہے او دا نام دین اسلام ہے۔ دین اسلام او دین ہے جس دی تہذیب دے اندر انسان نو ایسی پاکیزہ سوچ عطا کیتی جاندی ہے جس دا کوئی بھی دوسری تہذیب دا اندر تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنیاں تہذیباں نے، جتنے بقایا دین نے، انہاں دے اندر اتنی پاکیزہ سوچ دا تصور ممکن ہی نہیں جتنی پاکیزہ سوچ دین اسلام دی تہذیب دے اندر ہے۔ اسے واسطے اج دا عنوان سخن بھی بنے گا اسلامی تہذیب کا حسن پاکیزہ سوچ ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی مسند دے اندر، اور حضرت سیدنا امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول انہاں کولوں روایت کیتا ہے۔ وہ فرماندے نے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہو کے بدکاری دی اجازت منگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس شخص دے اس سوال تو کہ وہ بھی دربار رسالت دے اندر اس قدر بے باکانہ سوال تے رنجیدہ اور پریشان ہوئے اور اس نو روکن دی کوشش کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص نو جنہیں بدکاری دی اجازت منگی ہے فرمایا میرے قریب آ۔ وہ شخص جس ویلے قریب آ کے بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتحبہ لأمک، کیا تو اے کم اپنی ماں واسطے پسند کریں گا؟ انہیں جواب وچ عرض کیتی میں آپ تے قربان جاواں، میں تے اس کام نو ہرگز کدی بھی اپنی ماں واسطے پسند نہیں کراں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تے لوگ بھی تے اپنی ماواں واسطے اس نو پسند نہیں نہ کرن گے۔ جے اگر تو بدکاری دی اجازت منگنا پیا تو جس وقت کسی عورت نہ بدکاری کریں گا وہ ہو سکتا ہے
کسی دی ماں ہوئے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اسے کام نو اپنی بھین واسطے پسند کرے گا، خالہ واسطے، پھوپھی واسطے، بیٹی واسطے، یعنی جڑے محرمات ابدیہ نے رشتے جنہاں نال بندے دا نکاح ہمیشہ واسطے حرام ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، انہاں نال بندے دا نکاح ہمیشہ واسطے حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اے رشتے انہوں سارے گنائے، کیا تو اپنے انہاں رشتیاں واسطے پسند کریں دا کہ کوئی اور انہاں نال بدکاری کرے؟ انہیں جواب یہی کیا جی کہ میں تو کدی بھی پسند نہیں کراں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس عورت نال تو بدکاری کریں گا یا پھر کسی دی بہن ہوئے گی یا بیٹی ہوئے گی یا خالہ ہوئے گی یا پھوپھی ہوئے گی، مطلب وہ بھی تو کسی دی کوئی رشتہ داری ہوئے گی نا جہدے نال تو بدکاری دا ارادہ کریں گا۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے یہ سوچ او دے ذہن وچ اتاری، اے گل او دے دل وچ انج اتری، عرض کرن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم، اپنا دست اقدس ہاتھ مبارک اس دے سینے تے رکھیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے میرے اللہ ادھے گناہ بخش دے اور اس دے دل نو خوب پاک اور صاف کر دے اور ادھی پاک دامنی دی حفاظت فرما۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو حضرت ابو امامہ کہندے نے فَقَانَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ بَعْدُ، پھر اسیں اس شخص نو کدی بھی برائی دی طرف توجہ کر دیا بھی نہیں ویکھیا چاہے جائے کہ وہ جا کے برائی کرے۔ دیکھو کتنے اچھے انداز نال تبلیغ کیتی گئی ہے، کتنے اچھے انداز نال او دے ذہن وچ سوچ اتاری گئی ہے اور سوچ بھی پاکیزہ اور ایسا انداز سبحان اللہ۔ ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام آپ دا تے انداز تربیت ہی پوری دنیا تو جدا گانے بے مثل بے مثال بے نظیر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت انہوں سوچ عطا کی تھی تو اس دے دل دی صفائی ہو گئی، ذہن پاکیزہ ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتنی پاکیزہ سوچ اسلامی تہذیب دے اندر عطا کیتی ہے کہ جڑی مخالف جن سے انہوں اپنی طرف متوجہ ہی نہ ہون دیتا جائے، نہ ہی گفتگو دے انداز وچ، نہ چال چلن دے انداز وچ، اور نہ ہی دیگر امور دے اندر ایسا انداز اختیار کیتا جائے کہ تہاڈی شرافت اور پاکیزگی اور پاک دامنی دے وچ کسے نہ کسے دا کوئی مسئلہ بن جائے، یعنی تہاڈی پاک دامنی دے بارے کسے دے ذہن وچ کسے دے دل وچ کوئی برا خیال ہی نہ آ جائے۔ اسلام نے تے عورت نو اتھوں تک ارشاد فرمایا وے، قرآن کریم دے اندر موجود ہے کہ اگر عورت نو کسے غیر محرم نال گل کرنی پائے گی ہے کسے وجہ تی تو او انداز گفتگو میٹھا نرم شیریں نہیں رکھ سکتی۔ اسلام ایسی سوچ عطا کردا ہے کہ جس دے اندر عورت دی ہر لحاظ نال عفت پاک دامنی برقرار رہے۔ اسلام نے کہا کہ تو غیر محرم دے نال کرخت لہجہ، سخت لہجہ رکھنا ہے تاکہ جڑا دل دا روگی ہے وہ اپنے دل وچ کسی چیز نو بٹھا نہ لوے۔ حتیٰ کہ اسلام نے عورت نو خوشبو لگا کے، ایسی خوشبو جڑی دوسریاں نو اس دی طرف متوجہ کر دے، لگا کے نکلن تو منع فرمایا وے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ حضور جانا خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ اصابت
بخوراً فلا تشہد معنا العشاء الآخرہ، کہ جیڑی عورت خوشبو لگاوے او نماز عشاء دی جماعت وچ ساڈے نال حاضر نہ ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے زمانہ اقدس دے اندر عورتاں جماعت دے اندر حاضر ہوندیاں سن، تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جڑی خوشبو لگا گا، بخور ایسی خوشبو ہے جڑی پھیل جاندی ہے، لگی ہوئے تے کدھرے تک وہ ہلے جاندے نے، خاص کر جے ہوا دا جھونکا آوے پھر تو آنو اس طرح دا معطر کر دیے کہ دور تک خوشبو چلی جاندی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت لگا کے آوے وہ پھر ساڈے نال جماعت وچ شامل نہ ہوئے۔ دیکھو نماز کدے پیچھے پڑھنی ہے، امام کون نے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ مسجد کڑی ہے؟ مسجد نبوی۔ لیکن منع کیوں کیتا گیا؟ خوشبو لگائے گی دوسرے دی توجہ اس دی طرف ہو جائے گی۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زمانے اقدس وچ آپ نے عورتاں نو سختی نال ہر نماز دی جماعت نال مسجد دے اندر حاضری تو منع کر دیتا۔ جس وقت پھر خواتین نے جا کے حضرت ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو جا کے شکایت کی کہ سانو نبی کریم علیہ السلام نے منع نہیں کیتا تے حضرت عمر فاروق نے منع کر دیتا ہے، تے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جڑے حالات تواڈے پیدا ہو گئے نے، اگر نبی کریم علیہ السلام دے زمانے بھی تسا اس طرح دے حالات ظاہر کر دیاں تے نبی کریم علیہ السلام نے بھی منع فرما دینا سی۔ دسن دا مقصد ہے کہ جڑی عورت مسجد وچ نیک عمل واسطے آ رہی ہے انہوں اس واسطے منع کر دیتا گیا کہ وہ بخور لا کے آنا چاہتی سی، ایسی پرفیوم اور خوشبو جدی وجہ تی توجہ دوسرے دی اس طرف ہو جانی سی۔ تے جڑیاں خواتین اج شاپنگ مالاں تے جان یا دیگر جگہ تے ایسی پرفیوم لگان کہ ایس کونے خاتون کھڑی ہے تے دوسرے کونے تک خوشبو آ رہی ہے، تے وہ سوچ لین کہ او کسے دی توجہ جس ویلے مبذول کران دیاں کہ کتنا خطرناک معاملہ بعض اوقات ہو سکتا ہے۔ اسے چیز میں تے اسلام نے ختم کیتا ہے کہ اپنی سوچ ہی پاکیزہ رکھو اور ایسے رستے تے چڑھو ہی نہ جدی منزل خطرناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔